السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باوقار سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایصال ثواب کے باب میں کئی دنوں سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں آپ تک اپنی بات پہنچانے کی اس لیے کوشش کر رہا ہوں تاکہ کوئی ہمارا ایمان والا، ہمارا بھائی، کوئی کلمہ پڑھنے والا بھٹک نہ جائے اور ان لوگوں کے ہاتھ نہ آ جائے جو لوگ قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں بلکہ قرآن و سنت کے خلاف ان کا عقیدہ ہے اور قرآن پڑھتے ہیں لیکن پڑھ کر اس کے معنی و مطالب کو، اس کے مفہوم کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کے دام میں آ جائیں اور آپ قبرستان اپنے مردوں کے پاس نہ جائیں اور نہ جانے کے بعد آپ وہاں سے اپنے مردوں کو ایصال ثواب نہ کریں۔ ایسا نہیں کریں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں حدیث پاک پڑھنے سے پہلے کہ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ والرضوان، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے شرح الصدور باحوال الموت والقبور۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ والرضوان جمعہ کی شب قبرستان پہنچے تو آپ نے قبرستان میں صرف نور ہی نور دیکھا، تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت فرما دی گئی ہے، تمام مردوں کی بخشش فرما دی گئی ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمۃ والرضوان نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ تو ایک آواز ان کے کان تک آئی کہ مالک بن دینار، یہ ایمان والوں کا تحفہ ہے جو قبر والوں کو پہنچا ہے، یہ قرآن کا تحفہ ہے، یہ نیک عمل کا تحفہ ہے جو قبر والوں تک پہنچا ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار نے رب کی بارگاہ میں عرضی لگائی، مولا کم سے کم اس راز سے تو مجھے واقف کر دے مولا کہ آخر اس کی اصلیت کیا ہے، آخر اس کے معاملات حقیقت میں ہیں کیا۔ تو ایک آواز پھر حضرت مالک بن دینار کو آئی کہ کچھ دن پہلے شب جمعہ کو ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا اور گزرنے کے بعد وہ نیک بندہ قبرستان میں اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر کہا، مولا تعالیٰ میں نے جو کچھ بھی میں نے نماز، مولا تعالیٰ تیری بارگاہ میں یہ نماز اگر قبول ہے تو اسے قبول فرما لے اور اس میں جو کمی ہے اسے بخش دے، اور ان تمام تر چیزوں کا جو ثواب ہے ان قبرستان والوں کو میں پیش کرتا ہوں۔ تو اس دن سے آج تک اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں نازل کی ہیں اور اس قدر نور نور ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو حضرت مالک بن دینار نے وہیں پر آپ نے یہ عہد کیا، وہ تحیہ کیا کہ آج سے ہر شب جمعہ میں بھی قبرستان آؤں گا اور آنے کے بعد 2 رکعت نماز اسی ترتیب کے ساتھ پڑھوں گا۔ حضرت مالک بن دینار اس دن سے ان کا معمول رہا کہ وہ ہر شب جمعہ قبرستان آتے، وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور ترتیب یہی رہتی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد شریف، اور پڑھنے کے بعد آپ فاتحہ پڑھتے اور قبرستان والوں کو اس کا ایصال ثواب کرتے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ عشاء نماز پڑھ کے سوئے تو حضور پرنور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب پاک میں دیکھا۔ آمنہ کے چاند ارشاد فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار، یہ میری امت پر تیرے بہت احسان ہیں، تو نے میری امت پر بہت احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس احسان کا بدلہ یہ دیا ہے کہ جنت میں تیرے لیے ایک مکان بنایا ہے جس کا نام منیف ہے۔ تو حضرت مالک بن دینار مصطفیٰ جان عالم کے قدم ناز پر گر پڑے، عرض کیا رسول اللہ یہ منیف کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جتنے محلات ہیں ان محل میں سب سے اونچی جگہ پر کوئی اگر محل ہے تو وہ محل منیف ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، اور یہ ہم نے نہیں لکھی ہے، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ کسی بریلوی مسلک یعنی اعلیٰ حضرت کے بعد کے اعلیٰ حضرت کے خلیفہ یا اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کی کتاب میں نہیں ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 911 ہجری ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھنا چھوڑ دیں
اور اس کے بعد امام جلال الدین سیوطی پر وہ فتویٰ لگائیں۔ اچھا، دوسری بات کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایصال ثواب نہیں پہنچتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، ہم آپ سے جھگڑا نہیں کرتے، اس لیے کہ ایصال ثواب پہنچنے کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان پر ہے۔ اگر مسلمان ہو، مردہ حضور کا وفادار ہو اور حضور کا غلام ہے، ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو ثواب پہنچتا ہے، اور اگر مردہ مسلمان نہیں ہو تو ثواب نہیں پہنچتا ہے۔ اس پر میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مشکات شریف ہے، آپ حضرات غور سے دیکھیے، مشکات المصابیح، اور اس حدیث پاک کو یہ کتاب الوصایا ہے، اور اس حدیث پاک کو میں پڑھتا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرا باپ زندگی بھر آپ کی مخالفت کرتا رہا، میرا باپ زندگی بھر آپ سے دشمنی رکھتا رہا، زندگی بھر یا رسول اللہ آپ سے جنگ کرتا رہا، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے ہم دونوں بھائیوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری جانب سے 50 غلام کو خرید کر تم لوگ آزاد کر دینا۔ تو یا رسول اللہ، میرا بھائی جو ہے اس نے، ہشام جو میرا بھائی ہے، اس نے غلام آزاد کر دیا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ ان ابی اوصى ان يعتق عنه 100 رقبة وان هشاما اعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة افاعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لو كان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه او حججتم عنه بلغه ذلك۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب پہنچے تو کہا یا رسول اللہ، میرے بھائی نے تو آزاد کر دیا ہے میرے باپ کی جانب سے، یا رسول اللہ اگر آپ فتویٰ دیں، اگر آپ اجازت دیں، حکم فرما دیں تو میں بھی آزاد کر دوں۔ تو اب اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا، آقا فرماتے ہیں انہو لو کان مسلما فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ بلغہ ذلک، اگر تیرا باپ مسلمان ہوتا تو اس کی جانب سے صدقہ کرتا، ایصال ثواب کرتا، حج کرتا تو اس کو ثواب پہنچتا، تیرا باپ مسلمان نہیں ہے تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اب پتہ چل گیا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ ایصال ثواب کا دار و مدار ایمان پر ہے، اگر مردہ ایماندار ہوگا تو ثواب پہنچے گا، اور مردہ ایماندار نہیں ہوگا تو ثواب نہیں پہنچے گا۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس حدیث پاک کو سنیں ہی نہیں بلکہ دوسرے تک پہنچائیں، اور اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی رغبت دلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں اور آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔